السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل پر، جہاں ہم سیکھتے ہیں آسان اور سادہ انگلش اور ایسی جملے جنہیں ہم روز سنتے اور بولتے ہیں، جیسے کہ دیکھ کر بتاتا ہوں، پڑھ کر بتاتا ہوں، واپس آ کر بتاتا ہوں، معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ اصل میں یہ وہ جملے ہیں جن میں سبجیکٹ یعنی فاعل نظر نہیں آتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان جملوں کو انگلش میں جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ٹرانسلیٹ کرتے وقت ہمیں سبجیکٹ شامل کرنا پڑتا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے۔ سبجیکٹ جسے اردو میں فاعل کہتے ہیں، انگلش میں ڈوور آف دا ایکشن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ شخص جو جملے میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنی ڈیلی کی بیسس پہ مختلف جملے استعمال کرتے ہیں جن میں سبجیکٹ ڈفرینٹ ٹائپ کا کام کرتا ہے، جس طرح سے کرنا، کھیلنا، کودنا، پیڑنا، پڑھنا۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ ایک سبجیکٹ کرتا ہے۔ سبجیکٹ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، آئی، وی، یو، دی، ہی، شی، اٹ۔ یہ مختلف قسم کے سبجیکٹ ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ اور ڈفرینٹ ٹائم پر۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ ایک سینٹینس دیکھ سکتے ہیں کہ نعیم ایک ٹیچر ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نعیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک سبجیکٹ ہے۔ انعام از پلئنگ کرکٹ۔ اب انعام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انعام کرکٹ کھیل رہا ہے، تو انعام اس جملے میں سبجیکٹ ہے۔ اس طرح مختلف قسم کے جملے آپ ڈیلی بیسس پہ استعمال کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر، ایسے جملے جن میں اردو میں سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے انہیں انگلش میں کیسے بنائیں؟ تو ان کے لیے ہمیں ایک مخصوص سٹرکچر فالو کرنا ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم ان سینٹینسز کو آسانی کے ساتھ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ سبجیکٹ یہاں پر آئی استعمال ہوا ہے کیونکہ سارے جملے اگر آپ دیکھیں تو میں ہی سے مخاطب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ہیلپنگ ورب کا استعمال کریں گے اور پھر ورب کا۔ اگر آپ ان سارے جملوں کو دیکھیں تو یہ پریزنٹ سمپل ٹینس کی نظر آتے ہیں، کیونکہ اس کا پہچان ہی ایسا ہے کہ تا ہے، تی ہیں، تے ہوں، تا ہوں وغیرہ۔ تو یہ سینٹینسز پریزنٹ سمپل کی نہیں بلکہ فیوچر کی سینٹینسز ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھ کر بتاتا ہوں، پڑھ کر بتاتا ہوں، مطلب دیکھنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر ہم ول استعمال کریں گے ایز اے ہیلپنگ ورب۔ پھر اس کے بعد ہم ورب کا استعمال کریں گے۔ ورب ہمارے پاس اس کا لیٹ یو نو استعمال ہوگا، اور پھر آفٹر کا اضافہ بھی یہاں پر ہم کریں گے۔ لیٹ یو نو آفٹر از اے ورب استعمال ہوگا ان تمام جملوں میں۔ جو بھی اس طرح جملہ ہو اس کے لیے ہم پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب ول کا استعمال کریں گے کیونکہ یہ فیوچر سینٹینسز کی وضاحت دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ورب ہم لیٹ یو نو آفٹر کا استعمال کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم ایک another ورب استعمال کریں گے کیونکہ اس میں دو ورب استعمال ہوتا ہے۔ پہلا ورب دیکھنا اور دوسرا ورب بتانا۔ پڑھ کر بتاتا ہوں، پڑھنا ایک ورب ہے، بتانا دوسرا ورب ہے۔ آپ سارے جملوں کو دیکھیں تو یہاں پر بتانا بتانا آیا ہوا ہے، یہ سارا ایک ورب کہلاتا ہے۔ دیکھنا، پڑھنا، واپس آ کر آنا، چیک کرنا، معلوم کرنا، پوچھنا، یہ دوسرے ورب ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم آئی این جی کا اضافہ بھی کریں گے۔ تو سٹرکچر کچھ اس طرح ہوا کہ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب از اے ویل استعمال کریں گے، پھر اس کے بعد ایک ورب استعمال کریں گے جو کہ لیٹ یو نو آفٹر کے طور پر شامل ہوگا، پھر اس کے بعد another ورب بھی استعمال کریں گے، ورب یعنی جو مین ورب یہاں پہ استعمال ہوا ہوگا، پھر اس کے بعد ہم آئی این جی کا اضافہ بھی ورب کے ساتھ کریں گے۔ یہ کچھ سٹرکچر اس کو ہم فالو کر کے آسانی کے ساتھ اردو کی جو جملے ہیں وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سینٹینس ہے دیکھ کر بتاتا ہوں۔ دیکھ کر بتاتا ہوں، تو یہاں پر سبجیکٹ ہم آئی کا استعمال کریں گے، جو کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ان تمام جملوں میں جو سبجیکٹ ہوگا وہ آئی استعمال ہوگا۔ آئی، پھر یہ فیوچر ٹینسز کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو ول کا اضافہ کریں گے، آئی ول۔ پھر آپ نے اضافہ کرنا ہوتا ہے کہ لیٹ یو نو آفٹر، ان تمام جملوں میں آپ نے اس کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، لیٹ یو نو آفٹر۔ پھر ورب دیکھیں تو ورب یہاں پر دیکھنا ہے،
देखना के लिए सी होता है, लेकिन आईएनजी का इजाफा करेंगे तो सीइंग हो जाता है। देखकर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर सीइंग। दूसरा जुमला है पढ़कर बताता हूँ। पढ़कर बताता हूँ, आई विल, आई का इजाफा करेंगे इज ए सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, लेट यू नो आफ्टर, फिर जो मेन वर्ब यहाँ पे हुआ है इस्तेमाल हुआ है पढ़ना, रीडिंग। रीड फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी का इजाफा करेंगे तो रीडिंग हो जाता है। आई विल लेट यू नो आफ्टर रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वापस आकर बताता हूँ। वापस यहाँ पे एक वर्ब है, बताना दूसरा वर्ब है। सब्जेक्ट आई का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब वेल और लेट यू नो आफ्टर का इजाफा करेंगे, फिर वापस के लिए बैक इस्तेमाल करते हैं और आकर यानी कम इस्तेमाल करते हैं तो आईएनजी का इजाफा करेंगे, कमिंग हो जाता है। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। तो दूसरा जुमला है चेक करके बताता हूँ। चेक करके, चेक एक वर्ब है, बताना दूसरा वर्ब है, तो आई विल लेट यू नो आफ्टर। चेक करना की इंग्लिश है चेक, आईएनजी का इजाफा करेंगे चेकिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर चेकिंग। मालूम करके बताता हूँ। मालूमिंग के लिए हम फाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं, फाइंड, आईएनजी का इजाफा करेंगे फाइंडिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर फाइंडिंग। पूछ करके बताता हूँ। पूछना के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आस्क को, आईएनजी का इजाफा करेंगे आस्किंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग। जाकर बताता हूँ। जाना के लिए गो इस्तेमाल होता है, आईएनजी का इजाफा करेंगे गोइंग हो जाता है। आई विल लेट यू नो आफ्टर गोइंग। आपने सारा स्ट्रक्चर सेम फॉलो करना होता है और जो नेक्स्ट यानी जो डिफरेंट वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो सिर्फ आपने चेंज करने होते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है चेक करके उसे बताता हूँ। चेक करके उसे बताता हूँ, इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट करके लाजमी बताइए। आपने यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि वर्ब का इंतखाब कैसे करें। यहाँ हर जुमले में दो वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं, यानी दो एक्शंस हो चुके हैं। पहला अमल जो है वो देखना, पढ़ना, आना, जाना, आना ये हुआ है, और दूसरा जो अमल है वो बताना है। हर एक जुमले में बताना इस्तेमाल हुआ है, जो कि ये बहुत कॉमन है। पहला अमल था देखना, पढ़ना, आना, दूसरा अमल है बताना। तो बताने के लिए हम लेट यू नो कहेंगे, लेट यू नो। फिर इसके बाद जो वर्ब है उसके लिए हम सबसे पहले आफ्टर लगाएंगे, फिर वर्ब और आईएनजी का इजाफा करेंगे। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है जो कि आई था, फिर इसके बाद विल, एंड इसके बाद जो बताना है उसके लिए हम लेट यू नो का इस्तेमाल करना है, फिर इसके बाद आफ्टर लगाना है और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना होता है, वर्ब और आईएनजी। तो आई विल लेट यू नो आफ्टर सीइंग। तो दोस्तों, आपने आज सीखा कि बगैर सब्जेक्ट वाले उर्दू जुमलों को अंग्रेज़ी में खूबसूरत और दुरुस्त अंदाज में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़।